آئندہ 2 ماہ کے لیے سرکاری محکموں کی گاڑیوں کو ملنے والے تیل میں 50% فی الفور کٹوتی کی جا رہی ہے۔ کابینہ کے ارکان تنخواہ نہیں لیں گے۔ ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں سے 25% کٹوتی کی جا رہی ہے۔ بیرون ملک دوروں پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ سرکاری اور نجی شعبے میں انتہائی ضروری سروسز کو چھوڑ کر باقی تمام جگہوں پر 50% سٹاف گھر سے کام کرے گا، یعنی ورک فرام ہوم۔ ہفتے میں صرف 4 دن دفاتر کھلیں گے، 1 اضافی چھٹی دی جا رہی ہے۔ توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے حکومت کے اہم فیصلے۔ دفاتر ہفتے میں 4 دن کھلیں گے۔ بیشتر سرکاری اور نجی اداروں کا 50% عملہ گھر سے کام کرے گا۔ اسکولوں میں 2 ہفتے کی چھٹیاں دے کر آن لائن کلاسز کرائی جائیں گی۔ قوم سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف کا سرکاری گاڑیوں کے ایندھن میں 2 ماہ کے لیے 50% کٹوتی کا بھی اعلان۔ سرکاری اخراجات میں 20% کمی اور غیر ضروری خریداری پر 2 ماہ پابندی عائد۔ اس کے علاوہ کابینہ ارکان 2 ماہ کی تنخواہ نہیں لیں گے۔ ارکان پارلیمنٹ اور اعلیٰ افسران کی تنخواہوں میں کٹوتی کی جائے گی اور کہا کہ آئندہ دنوں میں تیل کی قیمتیں مزید بڑھیں گی۔ حکومت کی کوشش ہے کہ معیشت کو مستحکم رکھا جائے۔ کفایت چاری سے بچائے گئے اخراجات سے عوام کو ریلیف پہنچانے کا بھی اعلان۔ پنجاب، کے پی اور بلوچستان کی صوبائی حکومتوں نے بھی توانائی بحران پر قابو پانے کے لیے ضروری فیصلوں کا اعلان کر دیا۔ سندھ کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ آبنائے ہرمز کی بندش اور تیل تنصیبات پر حملوں کے اثرات عالمی تیل منڈی میں شدید بحران کی وجہ بنے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک ہی دن میں 25% کا بڑا اضافہ۔ برینٹ کروڈ کی قیمت $119.5 تک پہنچی، لیکن پھر $17 کمی کے بعد $102 فی بیرل ہو گئی۔ صورتحال پر غور کے لیے دنیا کے 7 امیر ترین ملکوں G7 کے وزرائے خزانہ کا ورچوئل اجلاس۔ محفوظ ذخائر سے تیل نکالنے کی تجویز پر فیصلہ نہ ہو سکا۔ اس بات پر اتفاق ہوا کہ یورپ اور امریکہ میں ابھی ایندھن فراہمی کا مسئلہ نہیں۔ بی بی سی کے مطابق اگر تیل کی عالمی قیمت $120 سے $150 فی بیرل کے درمیان رہی تو صارفین پیٹرول خرچنا کم کر دیں گے۔ برطانیہ میں گیس کی قیمت میں 25% اضافہ ہو گیا۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث عراق کی تیل کی پیداوار میں 70% کمی ہوئی۔ بحرین کی سرکاری آئل کمپنی پر ڈرون حملے نے بھی پیداوار کو متاثر کیا۔ ٹرمپ نے تیل کی قیمتوں میں اضافہ عارضی قرار دے دیا، کہا دنیا کے امن کے لیے یہ ایک بہت چھوٹی سی قیمت ہے۔ آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبی خامنائی ایران کے نئے سپریم لیڈر منتخب۔ ایران کی مسلح افواج نے وفاداری کا عہد کر لیا۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کی پیروی کے لیے تیار ہیں۔ مجلس خبرگان کی قوم سے اتحاد برقرار رکھنے کی اپیل۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ نئے سپریم لیڈر کا انتخاب قومی اتحاد اور ارادے کی مضبوطی ہے۔ نئے سپریم لیڈر کی حمایت میں ایران کے مختلف شہروں میں ریلیاں۔ اصفہان میں امام چوک پر ریلی کے نزدیک امریکی اسرائیلی بمباری، خوف زدہ ہوئے بغیر ایرانی عوام اللہ اکبر کے نعرے لگاتے رہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا مجتبی خامنائی کے بطور سپریم لیڈر نامزدگی پر ناراضی کا اظہار۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ مجتبی خامنائی کی انتخاب سے خوش نہیں ہیں۔ ٹرمپ کے قریبی ساتھی لنزے گراہم نے دھمکی دی ہے کہ مجتبی خامنائی کا انجام وہی ہوگا جو ان کے والد کا ہوا۔ دوسری جانب روسی صدر پوتن کی ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کو تقرری پر مبارکباد، کہا کہ وہ پر اعتماد ہیں۔ مجتبی خامنائی اپنے والد کے کام کو عزت کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ چین نے کہا ہے کہ نئے سپریم لیڈر کی تقرری ایران کا آئینی فیصلہ ہے۔ چین دوسرے ممالک کے داخلی امور میں کسی بھی بہانے سے مداخلت کی مخالفت کرتا ہے۔ ایران میں ہونے والے اسرائیلی مہیمانہ حملوں کے نتیجے میں آیت اللہ سید علی خامنائی، ان کے اہل خانہ اور معصوم ایرانی بھائیوں اور بہنوں کی شہادت پر حکومت پاکستان اور عوام نے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔
ہم ان حملوں کی دو ٹوک الفاظ میں بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان اپنے برادر مسلم ممالک سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، بحرین، اردن، لبنان، عمان، ترکیہ اور آذربائیجان پر ہونے والے حملوں کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور جانی نقصان پر اظہار افسوس کرتا ہے۔ پاکستان اس آزمائش کی گھڑی میں ان ممالک کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ ایران میں آیت اللہ سید علی خامنہئی اور ان کے اہل خانہ کی شہادت پر پاکستان کا گہرے دکھ کا اظہار۔ سعودی عرب، کویت، قطر، بحرین اور دیگر خلیجی ملکوں پر حملوں کی مذمت کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قوم سے خطاب میں کہا کہ خلیجی ملکوں پر حملوں سے خطے کے امن کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ پاکستان ان ملکوں کی سلامتی کو اپنی سلامتی کا حصہ سمجھتا ہے۔ برادر ممالک کے قائدین سے تفصیلی گفتگو کر کے پیغام دیا ہے کہ پاکستان آزمائش کی گھڑی میں ان ملکوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی فوج کے حملے 11ویں روز میں داخل 1200 سے زائد افراد شہید، 12,000 سے زائد زخمی ہوئے۔ ایرانی نائب وزیر صحت نے تصدیق کر دی۔ امریکہ نے ایران سے جنگ میں اپنے 7ویں فوجی کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی فوجی 1 مارچ کو سعودی عرب میں امریکی فوجی اڈے پر حملے میں زخمی ہوا تھا، جو بعد میں دم توڑ گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا ایران کی طرف آنے والے 3 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ 1 تہران، 2 ڈرون بوشہر میں گرائے گئے۔ ایران کے امریکی اڈوں اور اسرائیل پر جوابی حملے بھی جاری۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں آسمان پر ایرانی میزائل دیکھے گئے۔ بحرین میں حملے کے بعد آئل ریفائنری میں آگ بھڑک اٹھی۔ بحرین کے جزیرہ سترہ پر ایرانی ڈرون حملے میں بچوں سمیت 32 شہری زخمی۔ متحدہ عرب امارات میں الفجیرہ کے آئل انڈسٹری زون میں آگ بھڑک اٹھی۔ ابوظہبی میں فضائی دفاعی کارروائی کے بعد ملبہ گرنے کے 2 واقعات، 2 افراد زخمی۔ قطر کی جانب بھی ایرانی میزائل داغے گئے۔ عراق میں بغداد اور اربیل میں امریکی اڈے کے قریب ڈرون حملے۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق شبا آئل فیلڈ کی جانب آنے والے 2 ڈرون تباہ کر دیے گئے۔ امریکہ نے سعودی عرب میں موجود امریکی سفارتی عملے کو واپس بلانے کا حکم دے دیا۔ اسرائیل کے ایران کی تیل تنصیبات پر حملوں کے بعد امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اختلافات۔ امریکہ نے حملوں کو حد سے زیادہ قرار دیا۔ تشویش کا اظہار۔ امریکی صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف کل اسرائیل کا ہنگامی دورہ کریں گے۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے جو حملے کیے وہ امریکہ کو بتائے گئے حملوں سے بہت زیادہ تھے۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے کہا گیا تھا کہ تیل کی ذخیروں کو ملٹری کے ساتھ مختلف مقامات پر تیل کی فراہمی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق ایرانی تیل تنصیبات پر شدید حملوں پر امریکہ کے تحفظات ہیں۔ سعودی عرب کی خلیجی عرب ممالک پر ایرانی حملوں کی مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ اگر کشیدگی میں اضافہ جاری رہا تو اس کا سب سے زیادہ نقصان ایران کو ہوگا۔ پڑوسی ممالک کے خلاف ایران کی جارحیت کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ پڑوسی ممالک کے خلاف ایران کی جارحیت کسی بھی صورت قبول نہیں ہے۔ سعودی عرب کو اپنے عوام، سرزمین اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کا حق حاصل ہے۔ تہران کا یہ دعویٰ بھی غلط قرار دیا کہ سعودی عرب نے جنگ کے لیے لڑاکا طیاروں اور ایندھن بھرنے والے طیاروں کو اپنی سرزمین سے کارروائی کی اجازت دی تھی۔ ٹرمپ کے قریبی ساتھی سینیٹر لنزے گراہم نے سعودی عرب کی جانب سے جنگ میں نہ کودنے پر مایوسی کا اظہار کر دیا۔ کہا سعودی عرب ایرانی حکومت کے خاتمے کے لیے اپنی فوج استعمال کرنے سے انکار کر رہا ہے، جبکہ ایران نے خطے میں دہشت پھیلا رکھی ہے اور 7 امریکیوں کو قتل کر دیا ہے۔ سینیٹر گراہم نے سوال کیا کہ امریکہ سعودی عرب جیسے ملک کے ساتھ دفاعی سمجھوتا کیوں کرے جو باہمی مفاد کے لیے جنگ بھی لڑنے کو تیار نہیں۔ سینیٹر لنزے گراہم نے کہا کہ سعودی دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارت خانہ ایران کے مسلسل حملوں کی وجہ سے خالی کیا جا رہا ہے۔
عالمی ادارے صحت کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایران میں ایندھن تنصیبات پر حملوں سے ایران کے کچھ حصوں میں تیل سے آلودہ بارش ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ایرانی تیل تنصیبات کو پہنچنے والا نقصان خوراک، پانی اور ہوا کو آلودہ کر سکتا ہے۔ آلودگی سے بچوں، بزرگوں اور پہلے سے بیمار افراد کے لیے خطرات بڑھ سکتے ہیں۔ اسرائیلی حملوں کے باعث لبنان میں صحت کی خدمات متاثر ہو رہی ہیں۔ 28 فروری سے اب تک 9 طبی کارکن ہلاک ہو چکے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں تنازع خطے میں عوامی صحت کے لیے سنگین خطرات پیدا کر رہا ہے۔ عالمی ادارے صحت کے سربراہ کی فریقین سے کشیدگی میں کمی کی اپیل۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایران کا موجودہ مذہبی حکومتی نظام خطے اور دنیا کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ ایران پر امریکی حملوں کا مقصد ایران کا میزائل پروگرام تباہ کرنا ہے۔ امریکی فوج ایک غیر معمولی آپریشن انجام دے رہی ہے۔ ایران کی دہشت گرد حکومت اپنے پڑوسیوں پر حملے کر رہی ہے، توانائی اور شہری آبادی کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ حملے جاری رہنے تک جنگ بندی پر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایرانی مسلح افواج نے ترکی، آذربائیجان یا قبرص کو نشانہ نہیں بنایا۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب کے بن گورین ایئرپورٹ پر ہنگامہ آرائی۔ اسرائیل چھوڑ کر جانے والے متعدد مسافروں کو ایئرپورٹ پر روک لیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق انتہائی محدود تعداد میں اسرائیلیوں کو ملک چھوڑ کر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ خام تیل کی بڑھتی قیمتوں کی معیشت پر منفی اثرات کا خوف۔ پاکستان سمیت عالمی اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 11,000 پوائنٹس گرا، 1,46,480 پوائنٹس پر بند ہوا۔ جاپان کے نکئی اور کورین اسٹاک میں 5% سے زائد کمی آئی۔ ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ انڈیکس 1.35% گرا۔ بھارت کی اسٹاک ایکسچینج میں بھی 2% سے زیادہ کمی دیکھی گئی۔ جرمنی، فرانس اور برطانوی اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان 2% تک کی کمی آئی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ شرح سود 10.5% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے آغاز کے بعد کلی معاشی صورتحال کافی غیر یقینی ہو گئی ہے۔ مشرق وسطیٰ جنگ سے ایندھن کے دام، بار برداری اور بیمے کے اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ تنازع کی شدت ملک کی معیشت پر گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ ایندھن کی مقامی قیمتوں میں اضافے کے اثرات فوڈ سپلائی بہتری سے محدود رہ سکتے ہیں۔ مالی سال کے بقیہ مہینوں میں مہنگائی 7% سے زیادہ رہے گی۔ Did the United States bomb a girls' elementary school in southern Iran on the first day of the war and kill 175 people? In my opinion, based on what I've seen, that was done by Iran. امریکی اخبار نے ٹرمپ کا یہ دعویٰ غلط ثابت کر دیا کہ مناب میں بچیوں کے اسکول پر حملہ ایران نے کیا تھا۔ نیو یارک ٹائمز کی تحقیق میں اسکول پر امریکی میزائل گرنے کا انکشاف ہوا۔ ماہرین نے بحری اڈے پر ٹوماہاک میزائل گرنے کی ویڈیو کا تجزیہ کیا۔ سیٹلائٹ تصاویر، سوشل میڈیا پوسٹس اور دیگر ویڈیوز سمیت مختلف شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایلیمنٹری اسکول کو اسی وقت نقصان پہنچا جس وقت پاسداران کے بحری اڈے کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے خیال میں اسکول پر حملہ ایران کی جانب سے کیا گیا۔ ایران نے امریکی اور اسرائیلی حملوں سے اسکول کی 165 طالبات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ویڈیو جاری کر دی۔ ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ ایک طرف بچی اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہی ہے، دوسری طرف حملہ آور جہاز اسی اسکول پر حملے کی تیاری پکڑ رہا ہے۔ جنگ اور تشدد میں معصوم بچوں کی ہلاکتیں، ملالہ نے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ دیا۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ملالہ یوسفزئی کا اقوام متحدہ میں خطاب، کہا بہت سے بچے جنگ اور تشدد کی وجہ سے شدید مصائب کا شکار ہیں، زخمی ہو رہے ہیں اور ایسے غیر جواب دہ رہنماؤں کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں۔ ملالہ نے کہا کہ وہ ایران، غزہ اور افغانستان کی صورتحال پر انتہائی دل گرفتہ ہیں۔ اپنے خطاب میں کہا کہ آپ اس ہفتے انصاف تک رسائی کے بارے میں بہت کچھ سنیں گے، لیکن حقیقی انصاف ایسا نہیں ہوتا جو ایک جگہ بچوں کی انسانیت کا دفاع کرے اور دوسری جگہ سے نظر انداز کرے۔ انصاف کو منتخب انداز میں نافذ نہیں کیا جاتا۔
اسرائیل نے جنوبی لبنان میں علاقہ خالی نہ کرنے والی مسیحی پادری کے گھر پر گولہ برسا کر انہیں قتل کر دیا۔ پادری پیٹر الرائے نے اسرائیلی دھمکی کے باوجود سرحدی گاؤں میں اپنی قیام گاہ چھوڑنے سے انکار کیا تھا۔ پادری نے جمعے کو مسیحی برادری کا اجتماع بھی منعقد کیا تھا۔ انہوں نے جمعے کو اپنے خطاب میں کہا تھا کہ جنگ اور نفرت کے خلاف ہمارا ہتھیار دعا ہے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے گنجان آباد اقامتی علاقوں میں غیر قانونی طور پر وائٹ فاسفورس سے حملے کیے۔ ہیومن رائٹس واچ کا انکشاف۔ تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تصدیق شدہ تصویر میں یومور کے رہائشی علاقے پر وائٹ فاسفورس کی گولہ باری سے کم 2 گھروں میں آگ بھڑک اٹھی۔ مہلک کیمیائی مادہ موت یا عمر بھر کے سنگین زخموں کا باعث بن سکتا ہے۔ اسرائیلی فوج گزشتہ کئی دنوں سے جنوبی بیروت پر شدید حملے کر رہی ہے، جن میں کم 394 افراد ہلاک، 1000 سے زائد زخمی اور 5 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب لبنان کے پارلیمنٹ کے عام انتخابات 2 سال کے لیے مؤخر کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ افغانستان کی بلا اشتعال کارروائی کے خلاف پاک فوج کا آپریشن غضب للحق جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افواج پاکستان نے پکتیکا میں شاہین بیس کے ایمونیشن ڈیپوز کو تباہ کر دیا۔ شوال جنوبی وزیرستان سے ملحقہ افغان طالبان کی پوسٹ کو دھماکہ خیز مواد سے نشانہ بنایا گیا۔ کارروائی کے نتیجے میں فتنہ الخوارج اور افغان طالبان کے کارندے فرار ہو گئے۔ بارڈر پر افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ افغانستان کے حالات براہ راست افغان طالبان رجیم کے برے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ آج افغانستان اپنے لوگوں کے لیے جہنم اور دہشت گرد گروہوں کے لیے جنت بنا ہوا ہے۔ افغان سیاستدان احمد مسعود نے دہشت گردوں کے اڈوں کو بے نقاب کر دیا۔ کہا کہ افغانستان میں صرف ٹی ٹی پی فتنہ الخوارج ہی نہیں، 20 سے زائد دہشت گرد گروہ سرگرم ہیں۔ As you heard Admiral Cooper yesterday lay out, the CENTCOM commander, their missile projection is down 90% from that height. So missile shots. So if they can't shoot anywhere near that volume, our projections of munitions are well beyond what we would need, and we can cross-load for allies if need be, always ensuring that our forces and our troops and our bases are taken care of first. But where we can help allies, we will. مشرق وسطی میں بڑھتا جنگی دباؤ، امریکی اتحادیوں کو انٹرسیپٹر میزائلوں کی کمی کا سامنا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ نے دعویٰ کیا کہ ایران کی میزائل فائرنگ کی صلاحیت 90% تک کم ہو گئی ہے۔ کہا کہ اگر وہ پہلے جیسی تعداد میں میزائل نہیں داغ سکتے تو ہمارے پاس موجود اسلحہ اور گولہ بارود ہماری ضرورت سے کہیں زیادہ ہے۔ ضرورت پڑی تو اتحادیوں کو مزید دفاعی میزائل فراہم کریں گے، لیکن پہلے ہماری اپنی افواج، ہمارے فوجی اور ہمارے فوجی اڈے محفوظ اور مکمل طور پر لیس ہوں، پھر جہاں اپنے اتحادیوں کی مدد کر سکتے ہیں ضرور کریں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد خلیج فارس میں لنگر انداز جہاز پرگس پر کئی پاکستانی ورکرز پھنس گئے۔ انٹرنیٹ اور فون سگنلز خراب ہونے سے رابطے منقطع۔ جنگ کے بعد جہاز پر راشن فراہمی بھی رک گئی۔ ایک پاکستانی ورکر سعد محبوب کے والد نے جیو نیوز کو بتایا کہ ان کا بیٹا جس جہاز پر تعینات ہے وہ ایرانی جزیرہ کیش کے قریب کھلے سمندر میں کھڑا ہے۔ حکومت سے اپیل ہے کہ تمام پاکستانیوں کی فوری واپسی یقینی بنائی جائے۔ پاک بحریہ کا علاقائی خطرات کے باعث آپریشن محافظ البحر کا آغاز۔ اہم سمندری راستوں کے تحفظ اور توانائی سپلائی کے تسلسل کے لیے جامع اقدامات جاری۔ ISPR کے مطابق نیوی تجارتی جہازوں کے حفاظت کے لیے مسلسل نگرانی اور رہنمائی جاری رکھتی ہے۔ پاکستان کی 90% تجارت سمندر کے ذریعے ہونے سے بحری تحفظ قومی ترجیح ہے۔ پاکستان نیوی ابھرتے ہوئے بحری چیلنجز کے جواب کے لیے مکمل تیار ہے۔ اتنا مہنگائی ہر چیز میں، کرایہ پہ جاؤ، تیل پہ جاؤ، کرایہ دیں کہ گھر میں کھائیں، کیا کریں؟ جب 20 آدمی کی 30,000 ٹیوشن ہوگی تو باقی گھر کا خرچہ کیسے چلائیں گے؟ ہر روٹ کا 300 سے 400 روپے کا فیئر کا ڈفرینٹ ہوا ہے۔ اور دوسرا حکومت تو کہہ دیتی ہے کہ ڈیزل پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، جنگ ہو رہی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یہ قوم سے یہ جو حشر ہو رہا ہے یہ مطلب انتہائی مشکل ہے۔ ان لوگوں سے ہماری اپیل ہے کہ یہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں اور عوام کو ریلیف دیں۔ 55 روپے پیٹرول پہ بڑھا ہے۔ اپنے ورکرز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی ہوتا ہے کہ وہ بیچارے کس طرح سروائیو کریں گے۔
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए, शहरी परेशान। कराची में बस का कम अज़ कम किराया 30 रुपये से 50 रुपये जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये कर दिया गया। शहरियों का कहना है कि ज़्यादा किराया दें, ये खाने पीने की अशिया समेत दीगर अखराजात पूरे करें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने किरायों में इजाफे का नोटिस ले लिया। किरायों में गैर कानूनी इजाफा करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट के इजलास में शर्जील मेमन ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को जवाज़ बनाकर किरायों में इजाफा अवाम पर बोझ के मुतरादिफ है। किरायों में किसी भी किस्म के इजाफे का इख्तियार सिर्फ हुकूमत महकमा ट्रांसपोर्ट को हासिल है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हमने हर मुमकिन कोशिश की कि हमें ऐवान में बोलने दिया जाए। पेट्रोल की कीमत में 55 रुपये इजाफा गैर आइनी और गैर कानूनी है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को अपना स्टॉक रखना होता है। अवाम का पैसा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पास नहीं जाना चाहिए था। LPG की कीमत में 70 से 100 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा। मार्केटिंग एसोसिएशन का कहना है कि ईरान जंग के बाद से LPG सप्लाई कम और कीमतों में इजाफे का रुझान है। हुकूमत रूस या ओमान से LPG का बंदोबस्त करे। पंजाब के अजला में मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल हब बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने छोटी सनतों के फ़रोग़ का प्लान दे दिया। साहिवाल में डेयरी प्रोडक्ट, लाहौर में IT सॉफ्टवेयर, फैसलाबाद में टेक्सटाइल और फर्नीचर सिटी बनेगा। गुजरावाला में सर्जिकल और स्पोर्ट्स, गुजरात में पंखों और इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत के फ़रोग़ की तजवीज़ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की यौम अली, यौम अल-क़ुद्स और जमातुल विदा पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। हसास मकामात पर इजाफी नफरी तैनात करने और निगरानी बढ़ाने का भी हुक्म दे दिया। इजलास में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि जुलूसों और इज्तिमाआत के रूट्स पर सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग बढ़ाई जाए। तुर्बत में पीपल्स बस सर्विस का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने सर्किट हाउस तुर्बत में ग्रीन पीपल्स बस चलाकर ट्रांसपोर्ट सर्विस का इफ्तिताह किया। बसों में 100 मुसाफिरों की गुंजाइश है। इब्तदाई तौर पर 4 बसें फराहम की गई हैं। सरफराज बुगटी ने कहा कि तुर्बत में ख़वातीन के लिए पिंक बस सर्विस भी जल्द शुरू की जाएगी। गवर्नर हाउस में रमज़ान मुबारक के सिलसिले में उम्मीद रमज़ान प्रोग्राम का 19वां इफ्तार डिनर। बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि साबित हो गया कि पाक बांग्लादेश ताल्लुकात की खराबी में भारत मुलव्वस रहा। आज एक बार फिर पाक बांग्लादेश अवाम एक दूसरे के करीब आ गए हैं। गवर्नर हाउस के इफ्तार डिनर में मुख्तलिफ मज़ाहिब और कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस्लामाबाद में औरत मार्च के शुरका की गिरफ्तारी पर कौमी असम्बली में बहस। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा कि ख़वातीन के आलमी दिन पर इस्लामाबाद में ख़वातीन की गिरफ्तारियों से मुल्क की बदनामी हुई। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने जवाब दिया कि औरत मार्च में इतनी औरतें नहीं थीं जितने मर्द थे। अगर औरत मार्च लाहौर और कराची में नहीं हो सकता तो इस्लामाबाद में कैसे बगैर इजाज़त किया गया। गलती औरत मार्च वालों की है जिन्होंने ये सूरत हाल पैदा की। बरतानवी मीडिया में इस्लाम और मुसलमानों से मुताल्लिक़ जानिबदाराना और मनफी कवरेज में इजाफा हो गया। बरतानिया के 30 बड़े खबरसां इदारों में शाया होने वाली 40,000 से ज़ायद मज़ामीन का जायज़ा लेने वाले सेंटर फॉर मीडिया मॉनिटरिंग ने रिपोर्ट जारी कर दी। सेंटर फॉर मीडिया मॉनिटरिंग ने रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक शाया करदा निस्फ मज़ामीन में शदीद तासुब पाया गया है। बरतानवी मीडिया में शाया तकरीबन 70% मवाद में इस्लाम और मुसलमानों को मनफी तनाजुर में पेश किया गया है। हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में शानदार कारकर्दगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हर खिलाड़ी के लिए 15 लाख रुपए इनाम का ऐलान। पाकिस्तान टीम वतन वापस पहुंच गई। पाकिस्तान हॉकी टीम ने 8 साल बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान हॉकी टीम प्रो लीग के 2 इवेंट खेलेगी। हॉकी वर्ल्ड कप 14 अगस्त से बेल्जियम और नीदरलैंड्स में शुरू होगा। ICC ने T20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया। टीम ऑफ द टूर्नामेंट में पाकिस्तान के साहबजादा फरहान भी शामिल। साहबजादा फरहान 7 मैचेस में 383 रन बनाकर टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर रहे। विराट कोहली का 319 रन का रिकॉर्ड तोड़ा। T20 वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरियां बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। टीम ऑफ द टूर्नामेंट में इंडिया के 4, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के 2 प्लेयर्स शामिल। जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ से भी एक प्लेयर को शामिल किया गया। वर्ल्ड T20 का फाइनल खेलने वाली न्यूजीलैंड का कोई प्लेयर टीम में शामिल नहीं।
ICC T20 ورلڈ کپ ٹرافی کو مندر پہنچایا گیا. سابق بھارتی کرکٹر کرتی آزاد کی سخت تنقید. کہا کہ انڈیا کو شرم آنی چاہیے. جب بھارت 1983 ورلڈ کپ جیتا تو ٹیم میں ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائی کرکٹرز شامل تھے. وہ ٹرافی بھارت لائی گئی تھی. آزاد نے سوال اٹھایا کہ فاتح ٹیم نے انڈیا کی نمائندگی کی سوریا کمار اور جے شاہ کی نہیں. جب محمد سراج ٹرافی کو مسجد نہیں لے جا سکتے، سنجو سیمسن چرچ نہیں لے کر گئے، تو ٹرافی مندر کیوں لے کر جائی گئی؟ یہ ٹرافی 140 کروڑ بھارتیوں کی ہے، کسی ایک مذہب کی نہیں ہے. دوسری جانب ICC کے صدر جے شاہ ٹرافی کے ہمراہ مندر کس حیثیت میں گئے؟ بھارتی ٹیم کو اپنے ہی ملک سے سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جیو کی ایک اور دلکش پیشکش. نئی ڈرامہ سیریل خوش نصیبی کا ایک اور پیار بھرا ٹیزر منظر عام پر آ گیا. مایا ناز ڈائریکٹرز بدر محمود اور ارسلان ذیشان کی مشترکہ کاوش خوش نصیبی دیکھیے بہت جلد جیو ٹی وی پر.